أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دلوں کو جلا بخشنے والے، چمکانے والے، مستند معلومات سے بھرپور مدنی چینل کے سلسلے اسباق تصوف کا اگلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ 3 اہم حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ہم اچھی خصلت جو سیکھنی چاہیے، اڈیپٹ کرنی چاہیے، اختیار کرنی چاہیے، بری خصلت جسے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بزرگان دین کے اقوال زریں جو واقعی اقوال زریں ہیں، سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، ان کے بارے میں درس حاصل کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے، کیا معنی ہے، مفہوم کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو عدل بدل ترتیب میں ہوتا رہتا ہے، کیونکہ نئی چیز لذت کا بھی باعث بنتی ہے، ترتیب بدل دینے سے بھی دلچسپی بڑھ جایا کرتی ہے۔ 3 چیزوں میں سے آج پہلے کس چیز کا بیان ہوگا؟ اور پہلے آپ کو اہلاً و مرحباً بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوال حکمت مرحبا سے آغاز کریں گے ہم، اور پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے جو اقوال بیان کیے تھے اس کا تعلق اخلاص کے باب سے تھا، جی، تو وہی چیپٹر کنٹینیو ہے ہے۔ ہمارا۔ ٹھیک، 2 مقولے جو ہیں، 2 ملفوظ اس کا میں نے انتخاب کیا ہے، ماشاء اللہ، اور بڑے ہی وسیع مفہوم پر مشتمل ہیں، 2 سے مل کر مضمون پورا ہو رہا تھا، اچھا اچھا اچھا، اس لیے 2 کا انتخاب کیا۔ اور جو ہمارے 2 سیگمنٹ ہیں، شاید آج یہ ٹائم اس میں بھی چلا جائے۔ اتنا مفصل کلام ہوگا انشاءاللہ۔ مرحبا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنوں کا جہان، وہ امید کریں ہم کہ ان 2 ملفوظات میں پنہاں ہوگا۔ مقولہ نمبر 51، جی، امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چونکہ اخلاص کی بات چل رہی تھی، جی، اخلاص آنے کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک اخلاص کی تعریف کا حصہ یہ بھی ہے کہ اس کام میں اپنے جو ہے وہ آپ کو بڑا ظاہر کرنا مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھانا تو نہیں ہے لیکن اس کی تعریف ہوگی، عجب پسندی، خود اپنے آپ سے خوش ہوگا کہ واہ کچھ میں نے محسوس کیا کام کیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اخلاص کے تعلق سے جو تیسری بات بیان کی گئی، جو اخلاص کی تعریف کا حصہ ہے، کہ نفسانی خواہشات نہ ہوں۔ مرحبا، ویسے تو عجب پسندی بھی نفسانی خواہش ہے، جی جی، لیکن یہاں عجب پسندی کے علاوہ جو ہے، جیسے ہم نے مثال بیان کی تھی کہ کوئی حج پر اس لیے جاتا ہے کہ چلو سیر سپاٹا ہو جائے گا، اس کی عبادت کی نیت نہ ہوئی، ٹھیک، تو اب چونکہ اس کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، تو اسی پس منظر میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں لا عمل ارجا للقبول من عمل یغیب عنک شہودہ، وہ عمل قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یغیب عنک شہودہ، شہود مطلب
حاضری، ٹھیک، وجود، موجودگی، کہ جس کی موجودگی سے تو بالکل نسیم منسیہ ہو جائے، نسیم منسیہ، یغیب عنک شہودہ، یعنی جس کی موجودگی کا احساس ہی تجھے نہ آئے کبھی، یہ تو نے یہ عمل کیا بھی تھا، مطلب گویا کہ وہ کل عدم یعنی کینسل ہی ہو گیا، ایسا بھولا کہ اس کو دھیان ہی نہیں جا رہا ہوتا. مطلب اس عمل کو بالکل بھول جائے کہ میں نے کوئی عمل بھی کیا ہے. صحیح، اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پر موقوف ہے ٹھیک، کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یا رد کر دے. رد کر دے گا تو کینسل کرنا کہہ اچھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، قبول ہو گیا تو بندہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر کے اچھے سے اچھا عمل کرے، لیکن اپنے کسی بھی عمل کو اپنے سامنے نہ رکھے. اور اس کی نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہ ہو. مفتی صاحب یہ مراد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک، مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو غنی محسوس کرتا ہے، میں تو بڑا کرتا ہوں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے میں تو حج بھی کیے ہیں، میں تو عمرے بھی کیے ہیں، میں تو اتنی نماز بھی زکوٰۃ پڑھتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اتنا بھی یہ صدقہ حالات ہو کیا. گئے. اللہ اکبر. یہ تو اس سے بڑا درجہ ہو گیا نا، یہ تو اور زیادہ مطلب کہ بدترین کام ہو گیا اللہ اکبر. کہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ہم تو پہلے درجے پر بات کر رہے ہیں جی جی، کہ بندہ اپنے عمل کو یاد رکھے کہ یار میں تو نیک ہوں، تو میرے پاس تو اعمال ہیں، میں تو کرتا رہتا ہوں. یہ میری ہاں وہ عادات ایک اس کے ذہن میں یہ بات رہے، اظہار نہیں کرتا اگرچہ کہ ٹھیک، لیکن ذہن کے اندر ذہن کے اندر ہی چلتا رہتا ہے. اپنی ایک ویلیو ہے اس کی ان اعمال کی بنیاد پر. اوکے اوکے. اب اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ اس راستے پر چل پڑے گا جہاں اخلاص اس کے دامن میں نہیں رہے گا. اللہ اکبر، الارمنگ سچویشن ہے. جی ہاں، بعض اوقات ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ بندے کو اپنے اعمال بیان کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرورت کے مواقع علماء نے بیان کیے ہیں. جیسے کوئی سوال کر لے رمضان کے مہینے میں ٹھیک. آپ نے روزہ رکھا ہے تو اب بتانا عاجزی پڑے گا، کریں. بتانا پڑے گا. صحیح، کوئی نفلی روزہ تو ہے نہیں کہ آپ بات ٹال دیں. ٹھیک رمضان کے مہینے میں بات ٹالیں گے تو بدگمانی پیدا ہوگی. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک حدیث جسے اصحاب سیاستہ نے روایت کیا اپنی کتابوں میں، پچھلی امت میں سے کچھ افراد تھے اور وہ ایک غار میں پھنس گئے. تو اس مصیبت کے وقت ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل ہی دل میں کلام کیا کہ اے اللہ، ایک نے کہا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، اگر یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آسانیاں فرما. سبحان اللہ. دوسرے نے اپنی نیکی بیان کی، تیسرے نے اپنی بیان کی. تینوں مختلف طویل واقعات ہیں، میں اس لیے نام بھی نہیں لے رہا ان کا. تو 3 طرح کی باتیں بیان کی. جی جی. تو یہ وہ موقع تھا کہ انہوں نے اپنے عمل کو یاد کیا اور اس کا عمل سے وسیلہ دیا. وسیلہ مانگا. ٹھیک، تو ذات سے وسیلہ مانگنا بھی جائز ہے اور عمل سے وسیلہ مانگنا بھی جائز مرحبا ہے. مرحبا، بہت خوب. لیکن وہ موت کی کیفیت تھی، یعنی وہ ان کا جو عمل ہے وہ ہر حال میں لائق تقلید نہیں ہے، صحیح، کیفیت تھی. اور نیتیں موجود ہوں، اس دل کی کیفیت اتنی پاک و صاف ہو، اس کے سبحان علاوہ اللہ. بھی اپنے اعمال بیان کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک، اپنے دل میں دہرائے جا سکتے ہیں. لیکن اخلاص بہت ہی باریک چیز ہے، بہت باریک چیز ہے. بڑے بڑوں کو اللہ اللہ. اس کمی نے جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب دیکھیں نا، اخلاص میں 3 سے 4 تو شرطیں بیان ہو گئیں جی جی، جو انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. نفسانی خواہشات سے، صحیح، عجب پسندی، ٹھیک. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ لوگوں کا دکھانا، پھر شیطان کی ترغیب. اور تو جو کمزور آدمی، کمزور اور آدمی، یہ ہیں بھی ایسی ٹیمپٹیشنز، یعنی اللہ ہیں بھی شفا. چیزیں ایسی کہ پھسلنے کا اتنا زیادہ چانس. اب انسان کی کتنی کمزوریاں ہو گئیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا جی جی. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو ضعیف اللہ پیدا فرمایا. اللہ. کیوں کہا گیا انسان کو ضعیف؟ کہ اس کا جو ضبط ہے وہ کمزور ہے، اس میں خواہش رکھی گئی ہے نا. جی جی، اب فرشتے جو ہیں ان میں خواہش نہیں رکھی گئی، صحیح. انسان میں امتحان رکھا گیا ہے.
امتحان کے لیے دو راستے رکھے گئے ہیں اور دو راستوں میں سے ایک راستے پر چلنا ہے، پھر خواہشات، شیطان اور روزمرہ کے حالات، مالی معاملات، تو یوں انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں صبر نہیں کر سکتا. صبر نہیں کر سکتا، اور اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو بہت سارے تو لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے، سبحان اللہ. ورنہ حساب کتاب کا جب معاملہ آئے گا تو یہ بات طے ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو جہنم میں ضرور جائے گا، اپنی سزا پا کے پھر جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک. اچھا ان صاحب، یہ جیسے اب کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں تو جی بہت کمزور ہوں اور میں تو صبر کر ہی نہیں سکتا، تو اب یہ کہ پوٹینشیل تو اس کے اندر ہوگا نا کہ وہ اگر کوشش کرے، چکنا رہے اور توفیق الہی سے اس کو کوئی ایسا یعنی دیکھیں، وہ دنیا کی تمام تکالیف کا حل اس کے پاس موجود ہوتا ہے. اس کے پاس موبائل فون ضرور ہوگا، صحیح ہے، کیونکہ اس کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس کو کاروبار چلانا ہوتا ہے، اس ہے. کے پاس گاڑی ہوگی، اس کے پاس آمد و رفت کے ذرائع ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے کام نمٹانے ہوتے ہیں. تو مسئلے کا حل نکال لیتا ہے. ہر جگہ حل نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو اس کا دل ہے وہ مردہ ہے، اوکے. اور وہ نیکی کی طرف آنا نہیں چاہ رہا. ایک چھوٹا سا بہانہ اس کے سامنے آیا، ڈھیر ہو گیا. صحیح. وہ بچپن میں ہوتا ہے نا کہ بچے دعا کرتے ہیں کہ سر میں درد ہو جائے تو ہم جو ہیں وہ اسکول چھٹی نہ ہو جائے جائیں، ہماری. اسکول نہ جائیں. اور اللہ سنا کرتے تھے بہت سارے ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جناب وہ بغل میں پیاز رکھ لو، جسم گرم ہو جائے گا، صحیح. چھٹی ہو جائے گی. تو اب کیا ہے کہ وہ ایک خوف بیٹھا ہوتا ہے ان کے دلوں میں اسکول جانے کا. صحیح. صحیح. تو یہ خوف جو ہے انہیں ہمت ہی نہیں پیدا کرنے دیتا. اسی طریقے سے انسان کے اندر غفلت بیٹھ جاتی ہے. اوکے. خوف تو نہیں ہوتا، غفلت بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک. وہ غفلت اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ سب آپ دیکھتے نہیں ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں کپڑے مہینوں سے نہائے نہیں ہوتے، صحیح. روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سو رہے ہیں، زخم ہو گیا اس کا پتہ نہیں چل رہا، اپنی کیفیت میں نہیں ہوتے. تو یہ غفلت کے اس درجے میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے دماغ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں وہ راس نہیں آتا کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں. اللہ اکبر، بہت پیاری مثال ہے. یہ اور دل، یہ جسم کے مردہ ہیں. ٹھیک. یہ جسم کے مردہ ہیں، اور جو آپ نے سوال کیا ان لوگوں کا تعلق دل کی مردگی سے ہے. صحیح. آج بڑا ہی پیارا مواد ہے. جی جی لبیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اور وہ جو کچھ دیتے ہیں، جو کچھ دیں، ترجمہ کنزلی معنی، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ انسانوں کے جو طبقات ہیں وہ مختلف ہیں. اوکے. بعض وہ ہیں جو گناہ کر کے ڈرتے ہیں، انٹرسٹنگ. اور دیکھا جائے تو ان کا ڈرنا بھی قابل محمود ہے، ڈر تو پیدا ہوا. ڈر تو ہوا. لیکن کچھ وہ ہیں جو گناہ کر کے ڈرنے کا نام تو لیتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں. اللہ اللہ اللہ. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ توبہ تو کرتے ہیں، توبہ 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 توبہ. غلطی بہت بڑی ہو گئی لیکن اس توبہ کے تقاضے پورے نہیں کرتے، صحیح. ازالے کی طرف نہیں جاتے، اس توبہ کی جو شرائط ہیں اس کی طرف نہیں جاتے. اور پھر وہ جو توبہ کی سب سے پہلی شرط ہے کہ گناہ ترک کر دینا اور عزم مصمم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ کروں گا ہی نہیں، وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو مفتی صاحب نے لکھا کہ شیطان کا بھی یہی حال تھا. شیطان نے کہا اخاف اللہ رب العالمین، جب اس نے وہ غلطی کر دی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں تو کہتا رہا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ پھر بھی نہیں کیا. اللہ. اپنی غلطی پر برقرار رہا، اس کا ازالہ نہیں کیا. تو ایک تو وہ لوگ جو گناہ کر کے ڈرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے.
جو گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمانی نہیں کرتے صحیح. پھر بھی ڈرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ کیا بات ان ہے. لوگوں کے متعلق ہے، مسلمانوں کے متعلق ہے. سورہ مومنون کی آیت ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ڈر رہے ہوتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. حضرت سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کے بارے میں. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب التفسیر میں اس آیت کو، اس حدیث کو بیان فرمایا باب التفسیر کے اندر. جی جی. بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے باعث ڈر رہے ہوتے ہیں، اہو الرجل یزنی، کیا یہ اس مرد کے متعلق ہے جس سے زنا کا صدور ہو، ویسرق، یا اس نے چوری کر لی ہو، ویشرب الخمر، یا اس نے شراب پی لی ہو. صحیح. مراد یہ تھی کیا گناہ گاروں کے گناہگاروں متعلق کے یہ آیت بارے میں ہے متعلق ہے. کہ وہ عمل کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنت ابی بکر، راوی کہتے ہیں یا تو یوں کہا یا پھر یہ فرمایا لا یا بنت صدیق، اللہ اللہ. نہیں یہ ان کے متعلق نہیں ہے. فرمایا وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ، اس آیت سے مراد وہ بندہ ہے یصوم ویصلی ویتصدق وهو یخاف اللہ یقبل منہ، جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقے دیتا ہے، اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں خائف ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا. مرحبا. اے کاش. یہ ہے خوف. خوف کا یہ اولین درجہ ہے. تو اب آتے ہیں امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا فرماتے ہیں لا عمل ارجى للقبول من عمل یغیب عنک شہودہ، تو اپنے عمل کو ذہن میں رکھ کے گھومتا رہے. کون گھومے گا؟ جسے اپنے عمل پر فخر ہوگا، لیکن قرآن مجید فخر ہوگا ٹھیک ہے، اس عمل کا اس پر وہ ہوگا کہ جی میرے پاس تو ناز ہوگا. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور یہ حدیث مبارکہ کیا تعلیم دے رہی ہے؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کوئی عمل کرے تو بجائے فخر اور ناز کے اس کے دل میں خوف ہو اپنے عمل کے حوالے سے کہ یہ عمل میری قبولیت کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا، میری نجات کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا. بروز محشر جب میزان لگے گا تو نامہ اعمال میں یہ عمل نیکیوں میں لکھا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ نیکیوں میں لکھا جائے گا تو کام آئے گا، ورنہ کام نہیں آئے گا. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے بارے میں امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توجہ دلا رہے ہیں. اب صوفیہ کے جو کلام ہیں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا نچوڑ ہے. جی آسم، ویری گریٹ ماشاءاللہ. اور کافی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے الحمدللہ. اور جس طرح سے یعنی ربط وہ صوفیہ کے کلام اور قرآن و حدیث سے جو اسٹیبلش کر رہے ہیں آپ، اور جو مختلف یعنی لنکس جو ہے آپ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور جو سمجھاتے ہوئے ملفوظ کو مختلف جو آیات کی حوالے دیتے ہیں، ان کی تفسیر بتاتے ہیں، شرح حدیث کی بتاتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ. اب ایک اور حدیث مبارکہ جی لبائک، اسی پس منظر میں عمل کے تعلق سے بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يدخل احدا عملہ الجنت، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. یعنی عمل پر جو ہے وہ نہ اترایا جائے، اترانا نہیں چاہیے. سب ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس کے باوجود ان کے خوف کا کیا عالم ہوا کرتا تھا. یہ عمل کرتے تھے
اور اس عمل کے ذریعے نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتے تھے. اللہ اکبر. وہ عمل ہمیں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس درجے کا عمل، لیکن پھر بھی ان کے خوف میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، اپنے عمل پر اترانا کبھی نہ ہوا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنۃ، کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، کسی کا عمل نہیں کرے گا. نفی تھی بالکل. ٹھیک. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال لا ولا انا، آپ کی ایک عاجزی تواضع ہے، سبحان اللہ. لیکن بات ابھی آدھی ہے یہ. جی جی. فرمایا میرا عمل بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. سبحان اللہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کے متعلق دعا کرتے ہیں سبحان کہ اللہ. امت جو ہے وہ بخشی جائے، پار ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا جی وعدہ بھی فرمایا ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو میرا عمل بھی اتنی قوت نہ رکھے، لیکن چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ اس قدر ہے کہ آپ تو برہان ہیں، سبحان اللہ. اللہ کی ذات کی دلیل ہیں. اللہ اللہ اللہ. دلیل میں اگر کمزوری واقع ہو تو جس چیز کی دلیل جاری اس تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں کوئی عیب پایا جائے، کوئی خامی پایا جائے، کوئی نقص پایا جائے، کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے کوئی کمی کا پہلو اخذ کرے؟ ٹھیک. ممکن ہی نہیں ہے. اب اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں ہیں. مثال کے طور پر ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میری تعریف نہ کرو. صحیح. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی تعریف نہ کی جائے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. صحیح. کثیر حدیث ہیں، اگر بیان کرنا شروع کی جائیں تو نہ جانے کتنے وقت صرف ہو جائے. خود فرمائی ہے. تو یہ مواقع ہوتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ تصوف ہے ہم یہی تو سیکھ رہے ہیں کہ انسان کے مختلف حال ہوتے ہیں. کبھی وہ تواضع کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ اعتماد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، صحیح. کبھی وہ اظہار کرتا ہے، کبھی وہ اخفا کرتا ہے. تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں. اور تنگ نظری کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو لے کر بیٹھ جانا. صحیح. یہ تنگ نظری ہوتی ہے. قرآن و حدیث کو مکمل سامنے رکھا جائے، یہ ضروری ہے. پروفاؤنڈ نالج ہونا چاہیے، گہرائی والا نالج ہونا چاہیے. جی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث، فرمایا سبحان اللہ. فسددو، اخلاص کو لازم پکڑ لو. سبحان اللہ. وقاربو، میانہ روی اختیار کرو. ٹھیک. پھر فرمایا ولا یتمنین احدکم الموت. ہوتے ہیں نا بعض لوگ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں، یا ان کی جو احساس کمتری ہے وہ انہیں انتہا درجے کا مایوس کر دیتا ہے. صحیح. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، صحیح. نیکیاں کچھ کر ہی نہیں سکتے. خاص طور پر وہ لوگ سنیں، لبیک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اما محسنن، اگر وہ نیک ہے تب بھی نہ کرے. فلعلہ ان یزداد خیرا، زندگی ملے گی تو اس کی نیکیاں اور بڑھے گی. کیا بات ہے. اما مسیئن، گناہ گار ہے جب بھی موت کی تمنا نہ کرے. فلعلہ ان یستعتب، کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے توبہ کی توفیق دے دے. سبحان اللہ. کتنی پر امید اور برکت والی الحمدللہ سوچ. یعنی پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، برکت والا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. کیا بات ہے. یعنی نیک کے لیے بھی زندگی نعمت ہے، مرحبا. اور
بد کے لیے بھی زندگی نعمت ہے۔ تو جو خودکشی کر لیتے ہیں وہ کفران نعمت کرتے ہیں، صحیح۔ اسی لیے جو ہے ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر طویل زندگی جو ہے وہ رحمت اور نعمت نہ ہوتی تو پھر وہ اعمال بیان نہ ہوتے کہ یہ اعمال کیے جائیں تو زندگی میں برکت دی جاتی ہے، عمر دراز کر دی جاتی ہے۔ زندگی کا طویل ہونا بلا شبہ بہت بڑی جو ہے وہ نیکی کا سبب بنتا ہے، سعادت کا سبب بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ہوتا ہے وزن اور ایک ہوتا ہے ویلیو، کہ کوئی جلدی وصال کر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے عمل میں کمی رہ گئی ہو، صحیح۔ اس کی نیکیاں کم ہوں گی لیکن سونے کا سکہ ہوگا، وزن زیادہ ہوں گی۔ صحیح ہے، ہیرا ہوگا۔ بعض لوگوں نے تو اس مقام پر بھی جو ہے اپنے دل کا جو فتور ہے وہ ظاہر کیا ہے، اللہ، دل نور سے خالی ہے، لکھ دیا کہ نہیں جی امتی جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں عمل میں، حضور کی عمر تو 63 برس تھی اور کسی کی 100 برس ہوتا تو بڑھ جائیں گے، اللہ، معاذ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یہ نا صرف جو ہے نا آدھی بات سن کے، ایک آدھ چیز سن کے دین کے ٹھیکیدار بن کے اور ایسی بات کہہ دینا جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو حدیث ہے یہ جہاں یہ بتا رہی ہے کہ عمر جو ہے وہ اس کے یہ جو ہیں وہ فوائد ہیں۔ جی جی، ایک تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ عمر کا اچھا استعمال کیا جائے، بہتر، اور عمر کی کامیابی جس کو کہا گیا ہے، جو چیز عمر کی کامیابی کا سبب بنتی ہے وہ رجوع الی اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، رضا حاصل کرنا، اور اخلاص سے جو ہے وہ اخلاص بھری زندگی گزارنا، سبحان یہ اصل کامیابی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا نہ کی جائے، جی جی، دوسری طرف یہ ہے کہ جس کے دل میں جہاد کی تمنا نہ ہو وہ منافق ہے، اور بعض روایتوں میں تو مطلقاً جو ہے موت کی تمنا کے تعلق سے آیا کہ جو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ موت کی تمنا نہ کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جتنی ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن موت کو برا نہ سمجھا جائے۔ صحیح، موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، بندہ اس جہاں سے اس جہاں میں جاتا ہے، تو نفس موت کو برا نہ سمجھے، لیکن زندگی اور مل جائے تاکہ اس کی تمنا کی جائے، ٹھیک ہے، رب کو راضی کرنے والے کام کر جاؤں، زندگی اور مل جائے اس کی تمنا کی جائے، لیکن ساتھ ذہن میں یہ چیز بھی ہو کہ موت آتی ہے تو آ جائے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کی رضا میں راضی ہوں، سبحان اللہ، خوش دلی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، یہ اچھے لوگوں کی علامات میں سے۔ مرحبا۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہے، اچھا یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ باب ہے کتاب الطب، اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الطب کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ امام بخاری اس سے ایک حدیث پہلے ہی جی جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی ایک حدیث پہلے سے مراد یہ ہے کہ ایک باب پہلے ہی وہ حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں ایک مرتبہ درد ہوا، ٹھیک، وہ حدیث بھی ہے، اس سے دو حدیث پہلے ہی۔ اچھا تو انشاءاللہ العزیز وہ حدیث ہے کیا آخر میں عرض کرتا ہوں، اس کے پورے مطلب اور مفہوم کے ساتھ، اس کا وہ اصل حدیث کیا ہے۔ وہ حدیث تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے۔ ٹھیک، پہلے ہم آگے چلتے ہیں، جی، اپنے اس کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ مقاصد، ٹھیک، اور نیکیاں کرنے کے بعد ان پر نہ اترانا، یہ اصل چیز ہے۔ اب امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں اپنے دوسرے مقالے میں کیا فرماتے ہیں، ملفوظ نمبر ہے 56، جی، وہی اخلاص کا باب، ٹھیک ہے، ملفوظ نمبر 56 فرماتے ہیں لا تفرح الطاعۃ
یا لا تفرحو کا الطاعتو، خبردار نیکی تجھے خوش نہ کرے، اللہ اکبر، لِأَنَّهَا بَرَزَتْ مِنْکَ، کیونکہ یہ تو تیرا اپنا فعل ہے، اللہ اللہ، تجھ سے ظاہر ہوئی ہے، تجھ سے صادر ہوئی ہے۔ وَافْرَحْ بِهَا، لیکن نیکی سے خوش ہو، اچھا، لِأَنَّهَا بَرَزَتْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَيْكَ، سبحان اللہ، ایک طرح سے جملہ پہلے بھی ہے اور ایک طرح سے راہ اعتدال بھی ہے۔ صحیح، ہونا کیا چاہیے؟ انسان نیکی کرتا ہے اور اس پر اتراتا ہے، ناز پھول کرتا جاتا ہے، ٹھیک، پھولتا ہے، پھولے نہیں سماتا، پھولے نہیں سمارا، تو اس کا جو پھولنا ہے، خوش ہونا ہے، اپنی تعریف اپنے من میں کرنا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں، یہ تمنا کرنا ہے، یہ سب جو ہیں حقیقت میں اس کی ذات کی طرف چیزیں لوٹ رہی ہیں، یہ سب چیزیں اس کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اپنا کمال، نتیجہ کیا ہوا جی جی، کہ اس نے اپنے عمل میں اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی پسندیدگی کو شریک کر لیا ہے، صحیح، اور جب شرکت غیر ہو جائے تو پھر اخلاص نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو توحید جو ہے، فلسفہ توحید، وہ تو صوفیہ کے ہاں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ اللہ، اہل تصوف جن کے دل نور سے پر نور ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں عمل بھی وہ کرنا ہے جس میں صرف اور صرف ایک مقصد ہو، اللہ اکبر، شرکت غیر ہو ہی نہیں، اپنی بھی نہیں، اپنی بھی نہیں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی۔ لیکن امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ تو خوش بھی ہو، اچھا، خوش بھی ہو۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے خوش نہیں ہونا اپنے خوش عمل نہیں سے، ہونا، دوسری طرف کہا جا رہا ہے خوش ہونا فرمایا ہے، اس عمل کی دو جہتیں ہیں۔ ٹھیک، ایک جہت تو یہ ہے، یہ عمل بندے نے اپنی قوت اور محنت سے کیا ہے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ یہ قوت اور یہ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ تو وہ مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق بخشی، عمل کی، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس نعمت پر خوش ہوتا ہے، کہ رب کا کرم ہو گیا، رب کا فضل کرم ہو گیا، ٹھیک، خوش ہوتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا تو عین قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحکم العطیہ ہی کے اس مقولے کے آگے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بیان فرماتے ہیں، ماشاء اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ سبحان اللہ، تو عمل کی توفیق ملنا، ایک آدمی جو ہے وہ روز الارم لگا کر سوتا ہے کہ میں نے تہجد میں اٹھنا ہے، نہیں اٹھ پاتا، ٹھیک ہے، اور ایک دن وہ اٹھ جاتا ہے تہجد میں، اور وہ وضو کرتا ہے اور سردی بھی ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک سرور ہوگا۔ اللہ اکبر، اب یہ سرور اس بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ واہ اس نے کیا تیر مارا ہے، ہائے ہائے، ہاں، اس نے کیا عمل کیا میں نے جناب، کمال کر دیا یار، یہ قابل مذمت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے دل میں سرور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہو گئی، مجھے حاصل ہو گئی، اللہ اکبر، یہ توفیق مجھے مل مل گئی، میں غفلت میں سویا رہتا، اللہ تعالیٰ نے کرم میرا کر یہ دیا، مجھے توفیق بخشی کہ یہ میں نے وقت اچھے کام میں صرف کر دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی، اس پر مسرور ہے، خوش ہو رہا ہے، اس پر جو ہے وہ اس کے جو چمن چمن کھلے ہوئے ہیں، صحیح، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، مرحبا، یہ اخلاص کے منافی نہیں، ٹھیک، یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ خوش ہونا ہے، بلکہ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ تو بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے۔ سبحان اللہ، تو اب اس سے شکر کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے جی جی، کہ شکر کیا ہے،
ایک تو وہ نعمتیں ہیں نا کہ جنہیں ہم آسائشیں سمجھتے ہیں. صحیح، جس کے لیے بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں. ہاں، مال آ گیا تو شکر کرنا ہے، اسباب آ گئے، گاڑی آ گئی تو شکر شکر کرنا ہے، کرنا ہے، منصب مل گیا تو شکر شکر کرنا ہے. شکر کا ایک درجہ وہ بھی ہے کہ اللہ عبادت نصیب ہو جائے تو شکر کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ درجہ مطلب تو کس کے ذہنوں یہ میں ہے؟ سوچ بھی مل جائے تو یہ سوچ کس کے ذہنوں میں ہے؟ اللہ اکبر. سوال واقعی یہ جو درجہ ہے یہ اتنا نفیس درجہ ہے کہ ایک تو ظاہر بات ہے بندہ اخلاص کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک. پھر عبادت کا جو اسے نور حاصل ہوگا اس کے تو کوئی ٹھکانے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اب بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں فضل ہوگا، جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر خوشی کا اظہار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. میلاد شریف بھی آنے والی ہے. سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد کی نعمت ہے، بلا مرحبا. شبہ وہ خوش ہونے کی بات ہے، سرور کی بات ہے. اور اس آیت مبارکہ کی جو ہے وہ عملی تفسیر ہوتی ہے جب مسلمان خوش ہوتے ہیں سبحان کہ اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. اچھا، اس پر ذرا بات کرنے لگے ہم تو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات دو نعمتیں آ جاتی ہیں. اچھا. دو نعمتیں سامنے آ گئیں. اب چھوٹی نعمت ملے اور بڑی نعمت ملے صحیح. تو انسان کس کو ترجیح دے گا؟ بڑی نعمت کو ہی ترجیح دے گا. بڑی نعمت کو ترجیح دے گا. جی ہاں جی ہاں. اگر بڑی نعمت کے بجائے چھوٹی نعمت میسر آئے تو پھر یہ ہے کہ اسے حزن ہوگا، ملال ہوگا. کہ کاش وہ مل جاتی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر، اللہ اللہ. دو نعمتوں کا جب تقابل ہو تو بڑی نعمت زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہے. ٹھیک. آپ فرماتے ہیں جنت نہ دیں تیری رؤیت ہو خیر سے. اور میں حدیث عائشہ کی طرف بھی جا رہا ہوں. ٹھیک. وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں جو درد ہوا تھا، وہاں فلسفہ کیا تھا اصل میں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس سے ہٹ کر یہ شعر ایک تمہید کے طور پر، جنت نہ دیں تیری رؤیت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے. شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. شکر بھی نعمت ہے اور شہد بھی نعمت ہے. صحیح. مگر شہد ہے اور ظاہر ہے کہ تو اس شعر میں کیا فرمایا گیا؟ شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے. ایک سخی ہے وہ یوں رخ پھیر کر کچھ دے دے تو اگر وہ سخی جو ہے لینے والا اس کا محب ہے تو اس کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. اور اگر وہ سخی بس صرف مسکرا کر دکھا دے مل لے جی تو مسکرا پھر لے تو بات ہی کیا ہے. تو فرمایا شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اب آتے ہیں اس حدیث پر. جی جی. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف میں 3 مقام پر درج فرمایا. جی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ درجنوں محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتابوں میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا قول المریض انی وجع، مریض کا یہ کہنا کہ مجھے درد ہے. ٹھیک. او رأسہ، یا سر میں درد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کی یہ جو ہیڈنگ دی ہے کہ اس بات کے لیے دی ہے کہ یہ بولنا جائز ہے. ٹھیک. اس مقصد کے لیے دی ہے. جی جی. تو اب
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع سے تشریف لائے. ٹھیک ہے. کوئی جنازہ ہوگا, تشریف لائے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں. جی جی. بعض علماء نے فرمایا آخری 5 دن تھے, اور بعض علماء نے تطبیق دے کر یہ بیان کیا کہ 13 دن بنتے تھے. ٹھیک. تو اب ایک میں بلا تشبیہ و تمثیل ایک بات عرض کر رہا ہوں. بیٹا پردیس میں ہے, اسے وہاں تکلیف پہنچی تو ماں کو درد اپنے دیس میں ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. ایک دل کا تعلق ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں, کتنے بڑے محدث ہیں, سبحان اللہ. ان کا نام لیے بغیر حج کے مسائل پورے نہیں ہوتے. شرح مشکات, الفقہ الاکبر کی شرح, نہ جانے کتنی کتابوں کے مصنف. نامی کافی, بہت جلیل القدر. آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں درد ہوا, وہ حقیقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں درد نہیں ہوا تھا. بات یہ تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس تکلیف میں مبتلا ہو رہے تھے جو آپ کے مرض الموت کی تکلیف تھی. اور خود اس حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سر میں بھی درد ہے. اللہ اللہ. تو فرمایا حقیقت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت میں تھے, تو چونکہ دونوں کے درمیان عشق و محبت کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث تو ان کی فضیلت میں ہے, سبحان اللہ. یعنی ان کے شدت عشق اور اس درجے کے مقام میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تکلیف محسوس کر رہے ہیں, وہی تکلیف حضرت عائشہ صدیقہ رضی طیبہ اللہ تعالیٰ. صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس فرما رہی ہیں. سبحان اللہ. تو فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے کہا وا رأساہ, میرے سر میں درد ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ مبارکہ کے ان الفاظ کو جب سنا ہوگا آپ نے, تو آپ نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکا لو کانا وانا حی, سر میں درد ہے اور اگر یہ کیفیت برقرار رہتی ہے, کہنے کا مقصد یہ تھا جی جی. تو میں زندہ ہوں. فاستغفر لکی, میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا. وادعو لکی, دعا کروں گا. اور حدیث میں یہ ہے کہ اور روایتوں میں کہ میں تمہیں جو ہے وہ کفن دوں گا, نماز پڑھوں گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ نعمتیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں انتقال کر جائیں. سبحان اللہ. تو سرکار جنازہ پڑھائیں گے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ماشاء اللہ دعاؤں سے کفن فرمائیں گے, ٹھیک, جنازے کو کندھا دیں گے. یہ نعمتیں ہیں. دوسری نعمت یہ ہے کہ مزید گھڑیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نصیب ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ بھی نعمتیں, وہ بھی نعمت. یہ بھی نعمت ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں نعمتوں کی طرف نظر فرمائیں گی تو یقینی طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید زندگی کی جو کہ لمحات ہیں وہ زیادہ قیمتی ہوں گے. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لأظنکی تحب موتی ولو کان ذاک لزلت آخر یومک محرسا ببعد ازواجک. خلاصہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طریقے سے تو
اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو دیگر جو ازواج ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گی، میں تو نہیں رہوں گی۔ تو یہ ان دو نعمتوں میں سے ایک نعمت کی طرف اشارہ تھا ٹھیک، کہ یہ جو مجھے نعمت آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے زندگی بسر کرنے کی، اور آپ کی صحبت مل جی، صحبت ملی ہوئی ہے، اور وہ صحبت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیار تھا۔ سبحان اللہ، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ دن تھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بل انا ورأساہ، چھوڑو میرے سر میں درد ہے۔ اللہ تو اکبر، گویا کہ یہ جو پچھلا کلام فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک آپس کی ایک محبت کا ایک کلام تھا، سبحان اللہ، ایک محبت کا ایک کلام تھا۔ جی جی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو راہ منتخب کی، وہ راہ دو نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت تھی اس کے مقابلے میں منتخب فرمائی۔ سبحان اللہ، اور اس انتخاب اور اس کیفیت اور اس واقعے پر محدثین کیا فرما رہے ہیں اللہ اللہ، کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان فرماتا ہے یہ سبحان واقعہ، اللہ، کہ ان کا یہ مقام کہ حقیقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن وہ اب سے بیمار ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، وہ تکلیف اب سے محسوس محسوس کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ واقعتاً بیمار ہو جاتی ہیں۔ جی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سر میں درد ہے۔ سبحان اللہ، حاشیہ سندھی میں بخاری شریف پر جو حاشیہ ہے لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا نا بل انا ورأساہ، جی جی، اس کا مطلب یہ تھا چھوڑو تم تو زندہ رہو گی، اچھا، ماشاء اللہ، میری رخصت کا وقت قریب ہے۔ یعنی یہ اشارہ، یہ اشارہ فرمایا محدثین نے، اس جملے کے ذریعے شرح بیان کی ہے۔ ٹھیک، تو پھر اس دن تکلیف کا آغاز ہوا تھا، محدثین نے لکھا ہے، ٹھیک، بعد نے لکھا ہے بدھ کا دن تھا، بدھ کے بعد لیں پیر تک ٹھیک، آپ مرض الموت میں رہے، پھر وہ تقریباً 17 نمازیں ایسی آئیں 3 دن تک جمعے سمیت کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت نہ فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ جی جی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں دیگر ازواج کے ہاں تشریف لے گئے، جو آپ کا معمول تھا کہ یعنی ایک سے زائد اگر بیویاں ہوں تو پھر عدل واجب ہوتا ہے، جی جی، جتنا دن ایک بیوی کے پاس رات گزارے جائے اتنے ہی دن دوسرے کے پاس گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تکلیف کا ارشاد فرمایا جی یہاں جی، پر، اس تکلیف کا آغاز ہوا تھا اس دن آپ نے اظہار فرمایا ٹھیک، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ تشریف فرما تھے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن جانا تھا حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، جی جی، اس دن وہ تکلیف شدت سے بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وہ تھا پورا ایک جدول تھا ازواج مطہرات کے ہاں جی جانے جی، کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب میں تم میں سے جس کے ہاں جانا ہے اس کے ہاں جانے پر مطلب کہ جانا نہیں دیکھتا، تو مجھے اجازت دیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اللہ، بقیہ ایام گزار سکوں۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ ایک واقعہ ہے زندگی کا، آخری ایام کا واقعہ ہے۔ پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما رہے، اور یہ 5 دن گزرے یا جتنے بھی دن گزرے آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، صحیح، اور حجرہ عائشہ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روئے زمین کی افضل ترین جگہ ہے، سبحان اللہ، آسمانوں زمینوں میں جو ما سوی اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی جو افضل ترین جو جگہ ہے وہ جگہ ہے کہ
نبی اکرم علیہ السلام کا جسم اطہر جس سے مس کیا ہوا ہے۔ زمین کا افضل ترین حصہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک۔ سبحان اللہ، کتنا عظمت والا گھر ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے بھی بیان کیا ہے، کس پس منظر میں میں نے اپنے دل سے، میں نے اپنے باطل خیالات سے بیان نہیں کیا۔ جو محدثین کی آراء ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 3 جگہ یہ واقعہ لکھا ہے بخاری شریف میں، اور محدثین نے جو ہے وہ لکھا ہے، ان سب کی روشنی میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ایک تو واقعہ اگر یوں بیان کرتا ہے کہ وہ واقعہ سرے سے ہے ہی نہیں، ایسے کسی کے الفاظ ہوں جس میں سرے سے واقعہ نام کی چیز نہ ہو، نام لے واقعے کا اور بیان کرے اپنے باطل الفاظ، باطل خیالات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ہم چلتے ہیں اپنے اس ربط کی جانب جی جی، کہ ایک بندے کا عمل ہوتا ہے اور ایک عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے عمل سے خوش نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے عمل کی جو توفیق دی ہے اس پر خوش ہونا ہے۔ مرحبا۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے 2 طرح کی خوشیاں آ جاتی ہیں، خوشیاں آ جاتی ہیں، یا 2 طرح کی نعمتیں آ جاتی ہیں، تو پھر بندہ بڑی نعمت کی طرف جاتا ہے۔ Definitely۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال محسوس کی تو پیارے آقا علیہ السلام کے ان الفاظوں پر آپ یوں گویا ہوئیں کہ مجھے تو مزید زندگی چاہیے، تاکہ مزید آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے ساتھ مزید آپ کی صحبت میں رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ اگر کوئی کہے اس طرح ہوتا تھا، مصنوعی طور پر درد سر ہوتا تھا، بناوٹی طور پر ہوتا تھا، کپڑے باندھ کر سر پہ لیٹ جایا کرتی تھیں، معاذ اللہ، حاشا وکلا، یہ افتراء ہے، یہ موضوع حدیث گھڑنا ہے، یہ حدیثیں نہیں، یہ بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ ویری ایکسٹینسو ڈسکورس ماشاء اللہ مفتی صاحب، اور کافی یعنی کہ الحمدللہ مالا مال مدنی پھولوں سے آج کا سلسلہ رہا۔ ظاہر ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ نے پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا کہ اگلے 2 سیگمنٹس جو ہیں وہ شاید ہم جو ہے ان کو ٹائم نہیں دے سکیں گے، تو انشاءاللہ آنے والے سلسلے میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھی خصلت، بری خصلت کو سیکھنے کا اور اس کے بارے میں جاننے کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا۔ اور اب اجازت لینے کی طرف چلتے ہیں، اور مدنی چینل کی ناظرین کو یہ امید دلا کر کے انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے حصے میں پھر بہت سارے مدنی پھول لے کر انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔